السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پائندہ ٹی وی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنے لگے ہیں جس میں عیسائیوں پر ظلم کی بہت بڑی داستان رقم کی گئی۔ وہ واقعہ تاریخ کے اندر تاریخ کے اوراق پر نقش ہو چکا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو آپ میرے ساتھ ایک لڑکے کو بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں۔ دراصل اس وقت اس دور میں بادشاہ جادوگروں سے کام لیتے تھے، اپنی سلطنت کے مختلف معاملات اور اپنے جو راستے ہیں وہ صاف کروانا، تقدیر کے معاملات یا اسی طرح مستقبل کے معاملات وہ جادو کے ذریعے معلوم کرواتے تھے۔ تو اب بادشاہ سے جادوگر نے کہا کہ مجھے کوئی لڑکا دو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کبھی موت آ سکتی ہے، تاکہ میں اسے جادو سکھاؤں تاکہ وہ آپ کے کام آ سکے۔ تو معلوم ہوا کہ جادوگر کو اپنے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں بلکہ وہ موت سے ڈر رہا ہے، تو خود اتنے مجبور اور دوسروں کی تقدیر کو سیدھا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات بہرحال تو بادشاہ نے اپنی سلطنت میں سے ایک لڑکا جادوگر کی طرف بھیجا۔ لڑکا وہ منتخب کیا گیا، چنا گیا، دیکھا گیا کہ کون سا لڑکا سب سے ذہین ہے، تو اس لڑکے کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب لڑکا چلا تو اس نے اس جادوگر سے سبق سیکھنا، جادو کے ہنر فن سیکھنے شروع کر دیے۔ جب لڑکا جس راستے سے جادوگر کی طرف جایا کرتا تھا اس راستے میں ایک راہب ایک اللہ والا، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا تھا، اپنے جھونپڑے میں بیٹھا ہوتا تھا۔ تو اس نے ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھ کر جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کی باتیں سننے لگا تو اسے اس کی باتیں پسند آ گئی۔ پھر جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا تو راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس پہلے بیٹھتا تھا اور اس کے بعد پھر جادوگر کے پاس جاتا تھا۔ تو وہ جادوگر اس لڑکے کو مارتا تو اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی، تو راہب نے کہا کہ اگر تجھے جادوگر سے ڈر ہو تو کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اس وجہ سے مجھے تاخیر ہو جاتی ہے، اور یہ نہیں بتانا کہ میں تجھے کچھ سکھاتا ہوں یا تو میرے پاس بیٹھتا ہے، اور جب تجھے گھر والوں سے ڈر ہو تو ان کو کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا، اس وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی ہے۔ اس دوران ایک واقعہ کیا پیش آیا کہ ایک بہت بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ جو شارع عام تھی، جو راستہ تھا، وہاں درمیان میں ایک بہت بڑا درندہ آ گیا۔ تو جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں، جانتا ہوں کہ افضل کون ہے، راہب ہے یا جادوگر۔ اور پھر لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر لینے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملے سے راہب کا معاملہ اچھا لگتا ہے، زیادہ پسند ہے، یعنی جادوگر سے زیادہ پسند تیرے نزدیک یہ راہب ہے، تو اللہ اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو۔ اور پھر وہ پتھر اس بچے نے اس درندے کی طرف دے مارا، پھینک دیا، اسے مار دیا۔ تو جیسے پتھر اسے لگا اور دیکھا کہ وہ جو درندہ ہے وہ قتل ہو چکا ہے، وہ مر چکا ہے، اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے بتایا کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو راہب نے اس لڑکے سے کہا، اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے بہت ہی افضل ہو چکا ہے، کیونکہ تیرا معاملہ اس حد کو پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے تو ان قریب ایک مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا۔ پھر اگر تو اس مصیبت میں پڑ جائے تو خبردار میرا کسی کو نہیں بتانا، میرے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ لڑکا جو پیدائشی نابینا ہوتے تھے، اندھے ہوتے تھے، ان کو صحیح کیا کرتا تھا، اسی طرح کوڑ کا مرض وہ صحیح کر دیا کرتا تھا، اور لوگوں کا ساری بیماری سے علاج بھی کر دیتا تھا۔ لیکن کیسے کہ وہ پہلے کہتا تھا کہ اس اللہ پر ایمان لے کر آؤ جو ایک اللہ ہے، جو سب کا مالک ہے، اس کے نام سے تمہیں شفا ملے گی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ایک ہم نشین وہ نابینا تھا، پیدائشی اندھا تھا، اس نے اس لڑکے کے بارے میں سنا
تو وہ بہت سارے تحفے تحائف ہدیے لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی شفا دے دو، میری بینائی بھی پلٹ آئے، میری آنکھیں پلٹ آئیں، اور یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے کے سارے تیرے ہو جائیں گے۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ ہے جو سب کو شفا دیتا ہے، جو سب کا مالک ہے، ہاں اگر تو اس اللہ پر ایمان لے آتا ہے، تو اس اللہ کو مان لیتا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور وہ اللہ تجھے اس بیماری سے شفا دے دے گا۔ تو اس بندے نے جو بادشاہ کا حاشیہ نشین تھا، اس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اللہ پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ سے اس بچے نے دعا کی اللہ کے نام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا جس طرح کہ وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ آج اس کے اندر کچھ فرق ہے اور یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا، تیری آنکھیں صحیح ہو گئی؟ کہنے لگا بالکل میری آنکھیں صحیح ہو چکی ہیں، مجھے شفا مل چکی ہے۔ کہنے لگا کہ تجھے کس نے تیری بینائی واپس لوٹائی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ اس نے کہا میرے علاوہ تیرا اور کون رب ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا اور اس وجہ سے وہ جادوگروں سے مدد لیا کرتا تھا، کیونکہ انسان ہے، رب بن نہیں سکتا۔ اب انہونی کرنے کے لیے اس کو جادو کا لازماً استعمال کرنا ہوگا، تو وہ جادوگروں کا استعمال کیا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تیرے علاوہ اور میرا رب ہے۔ اس نے کہا میرا اور تیرا رب اور کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ پھر بادشاہ اس کو پکڑ کر اسے عذاب دینے لگا، تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں کہا کہ وہ فلاں لڑکا ہے جس کے پاس میں گیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ اس ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ، تمہیں شفا مل جائے گی، اور پھر میں اس پر ایمان لے کر آ گیا۔ اب بادشاہ نے اپنے جو فوجی تھے وہ بھیجے اور اس لڑکے کو پکڑوایا۔ جب لڑکا آیا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو پیدائشی نابینا مادرزاد اندھے کو شفا دے دیتا ہے، کوڑی کو صحیح کرتا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو ایک اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ کر عذاب دیا، یہاں تک کہ اس بچے نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب آیا تو اس سے کہا گیا کہ تم اپنے مذہب سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوایا، اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا، اس سے بھی کہا گیا کہ تو اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر اس کے سر کو چیر دیا، اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا اور اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے مذہب سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے کر جاؤ اور اس پہاڑ کی چوٹی سے اسے دھکا دے کے گرا دو۔ پہلے اسے آپشن دینا، کہنا کہ اگر ہمارا مذہب قبول کرتا ہے پھر جاتا ہے اپنے مذہب سے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر قبول نہ کرے تو پھر اس کو گرا دینا۔ تو بادشاہ کے ساتھ اس لڑکے کو لے کر پہاڑ پر گئے، پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ تو اس لڑکے نے کہا اللہ تو مجھے ان سے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ہی زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے سارے ساتھی گر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس بچے کو بچا لیا۔ اب کیا ہوا، یہ لڑکا دوبارہ چلتا ہوا بادشاہ کی طرف آ گیا اور کہنے لگا دیکھ تو نے مجھے مارنے کے لیے اپنے فوجی بھیجے تھے، لیکن میرے اللہ نے تیرے سارے فوجی مار دیے اور میں صحیح سلامت زندہ تیرے سامنے اس وقت موجود ہوں۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان پھینک دینا، اگر یہ اپنے مذہب سے ہٹ جائے تو اس کو چھوڑ دینا، اور اگر یہ نہ ہٹے تو اس کو کشتی سے دھکا دے کر پھینک دینا تاکہ یہ پانی میں غرق ہو جائے۔ تو وہ فوجی اس کو کشتی میں لے کر کے چلے گئے۔ یہ دوبارہ گیا کشتی میں، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر طوفان آیا، کشتی ساری کی ساری ڈوب گئی، مگر اللہ نے اپنی قدرت سے اس بچے کو پھر بچا لیا۔ یہ بچہ پھر صحیح سلامت بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا تیرے سارے کے سارے جو فوجی تھے وہ سارے کے سارے میرے اللہ نے مار دیے، مجھے بچا لیا۔ اور بادشاہ کو کہنے لگا تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا، صرف ایک طریقے سے قتل کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے جو میں تجھے بتاؤں گا، جب تک کہ تو اس طرح نہ کرے جس کا میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ لڑکے نے کہا کہ
طریقہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، اکٹھا کر، اور اس کے بعد میں تجھے وہ طریقہ بتاؤں گا۔ اب بادشاہ نے اعلان کروا دیا، ایک جو اس علاقے کا بہت بڑا میدان تھا، گراؤنڈ تھا، وہاں پر سارے لوگ جمع کیے گئے۔ بادشاہ نے کہا، لڑکے نے کہا کہ یہاں پر ایک سولی لگواؤ، سولی لٹکواؤ، اور وہاں پر بادشاہ نے ایک سولی کی جگہ تیار کروا دی۔ تو لڑکے نے کہا کہ اب یہاں پر سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ، اور پھر میرے ہی ترکش سے میرا ایک تیر نکالو، اور پھر جب تم مجھے تیر مارو، اور تیر مارو گے تو کہنا کہ اس اللہ کے نام سے، اونچی آواز سے کہنا کہ اس بچے کے اللہ کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر مجھے تیر مار دینا۔ اگر تم اس طرح کرو تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ تو بادشاہ نے پھر ویسا ہی کیا۔ سارے لوگ جمع ہو چکے تھے، بادشاہ نے اس بچے کو سولی پر لٹکایا، اور اس کے بعد اس نے تیر نکالا، اور اس کے بعد کہنے لگا بسم اللہ ربی ھذا الغلام، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کی کنپٹی میں لگا، اور فوراً لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم سب اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس سے پہلے وہ سارے کے سارے اس بادشاہ کو اپنا رب مانتے تھے، لیکن اس تیر لگنے کے بعد وہ سارے کے سارے اس لڑکے کے رب یعنی کہ حقیقی اللہ پر ایمان لے کر آ گئے۔ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان۔ ہر طرف یہ شور مچ گیا، بادشاہ کو اس کی خبر دی گئی۔ اس سے کہا گیا تجھے جس بات کا ڈر تھا وہی بات آن پہنچی کہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے۔ تو پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھدواؤ، اور پھر خندقیں کھودی گئی، اور ان خندقوں میں بادشاہ نے کہا کہ آگ جلاؤ، بڑی آگ جلائی گئی۔ بادشاہ نے کہا جو آدمی اپنے مذہب سے پھرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں اس آدمی کو اس خندق میں ڈلوا دوں گا۔ تو وہ کیا کرتا تھا، وہاں پر لوگوں کو لایا جاتا تھا اور ان سے پوچھا جاتا تھا جو اپنے دین سے ہٹے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں ہٹے گا اس خندق میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ اپنے دین سے واپس نہیں پلٹے، ایک اللہ پر جو ایمان لا چکے تھے واپس نہیں پلٹے۔ تو بادشاہ نے ان کو آگ کے اندر جلا دیا اور آگ کے اندر پھینکوا دیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ تو وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی، تو اس عورت کے بچے نے کہا اے امی جان صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے۔ اور جیسے چھوٹے بچے نے یہ الفاظ نکالے تو ماں حیران ہو گئی کہ چھوٹا بچہ گود میں بول نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اس کو بلوا دیا۔ اور بچے نے جب یہ بات کہی تو اس کے بعد اس کی ماں نے بچے سمیت اس خندق میں چھلانگ لگا دی۔ تو اس طرح بادشاہ نے اس بچے کی ماں کو بھی اس خندق کے اندر پھینکنے کا حکم دیا، اور وہ گر کر جل گئی اور اللہ کے راستے میں اپنی جان دے گئی۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اس وقت جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے انہیں اللہ کے راستے میں آگ کی سزا دی گئی، جلا دیا گیا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دیکھنے کے ساتھ لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔